روح کی تشنہ لبی۔ خدا جانے یہ کیسی بے چینی ہے، کیوں دل غمگین ہے، دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی کیوں ہتھیلی خالی ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ عالم نے خود سے جیسے سوال پوچھا اور کتاب کو آخر کار بند کر کے میز پر پٹک ہی دیا، اور کرتا بھی تو کیا کرتا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے کتاب دیکھتے رہنے کے باوجود وہ کون سا کچھ پڑھ پایا تھا جو اس کے بعد پڑھتا۔ یہ کیسا احساس تھا کہ اچانک سے اس کا دل غم سے لبریز ہو جاتا اور اس کا دل رونے کو کرتا، لیکن اس کے رونے میں ناکامی کی وجہ شاید آنسوؤں کا نہ آنا تھا۔ اس کا جب بھی دل کرتا کہ رو لے، اس کے آنسو نہ نکلتے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا غم اور بھی زیادہ ہو جاتا۔ نامحرم کی محبت جیسا احساس تو عالم کے لیے ہمیشہ سے بے وقوفی تھی، کیونکہ 22 سالہ زندگی میں اسے کبھی محبت نہیں ہوئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اپنے ارد گرد ہم عمر عاشقوں کو وہ امیچور اور نادان سمجھتا۔ لیکن اگر اس کے غم کی وجہ نہ عشق تھا اور نہ ہی کوئی محرومی، تو پھر کیوں وہ روزمرہ کی زندگی میں وہ سکون محسوس نہ کرتا جو اس کے باقی ہم عمر دوست کرتے۔ عالم کو اپنے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دی اور اسے ایک دھچکا سا لگا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ آخری بار وہ کب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ کوشش کرنے کے باوجود وہ یاد کرنے سے قاصر رہا۔ شاید 4 مہینے پہلے، 5 یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ اچانک عالم کا دل چاہا کہ وہ جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور پیش ہو۔ عصر کی نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ شاید اب ایک خدا ہی تھا جس کے در پر اسے سکون ملنا ممکن تھا۔ عالم دعا میں کچھ مانگ نہیں پایا اور بس روتا ہی رہا۔ آنسوؤں کے ساتھ ساتھ شاید اس کے دل کا غم بھی بہہ چکا تھا۔ وہ اب بے حد مطمئن اور ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور سکون کی تلاش میں شیلف میں پڑا ترجمے والا قرآن اٹھایا۔ یہ کتاب شاید 3 سال پہلے دادا کی موت کے بعد کسی نے پہلی مرتبہ پڑھنے کے لیے کھولی تھی۔ عالم نے آخری بار تلاوت شاید دادا کے جنازے سے کچھ دیر پہلے کی تھی، اور اس کے بعد کے 3 سال وہ اس نیکی سے محروم رہا تھا۔ اس نے قرآن کھول کر ایک جگہ ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں، اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا، اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے، وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے پھر سے بھیگ گیا۔ کیا اللہ اس سے مخاطب تھا؟ شاید ہاں، اسے ایسے ہی محسوس ہوا، لیکن اللہ اس جیسے خطا کار کو کیوں حق کی طرف بلاتا؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا، لیکن اسے ملنے والا سکون اسی بات کا تو ثبوت تھا۔ شاید اللہ کی یاد اس کے قلب کو اطمینان میسر کر چکی تھی، شاید اس کے دل پہ لگی مہر اب کھل چکی تھی۔ وہ پڑھتا رہا، روتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔